اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند دن پہلے جو ہے بہت سارے سروے شروع ہوئے تھے الیکشن کے بارے میں. پھر ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی اور پھر پابندی ہٹ گئی. تو وہ ہوا کیا تھا؟ اس کے پیچھے ہمارے ملک کے نامور صحافی ہیں اور بڑے زبردست رپورٹر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، حبیب اکرم صاحب. انہوں نے 2018 میں بہت زبردست سروے کیا تھا جو ان کی جو پریڈکشن تھی یا ان کا جو پروجیکٹڈ سروے تھا، جو رزلٹ تھا آلموسٹ صحیح ہوا تھا. اچھا، اس دفعہ انہوں نے سروے جب شروع کیے اور ان کو دیکھا دیکھی اور بے شمار لوگوں نے کیے، تو اس کے اوپر جو الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایکچولی ایک جماعت کے چیف الیکشن کمشنر چیف پولنگ ایجنٹ ہیں. تو ان کو جو ممبران ہیں وہ ڈمی قسم کے ان کی جو اہلکار ہیں کاشیہ بردار چار، انہوں نے جو ہے نوٹس جاری کر دیا کہ یہ سروے نہیں ہوں گے، رزلٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ ان کے رزلٹ نہیں شو، یہ سروے نہیں ہونے. انہوں نے پیمرا کو بھیجا. پیمرا ایک جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان کو یہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ جناب اس کو ریگولیٹ ہم کر رہے ہیں. یہ آئین کی جو آرٹیکل 19 ہے اس کے تحت جو ہے وہ انفارمیشن تک ایکسیس اور ہر بندے کی جو ہے اس کو تحریر اور تقریر اور آزادی رائے کا حق ہے، تو یہ ہم کیوں بند کریں؟ انہوں نے فٹافٹ جو ہے وہ سب پہ پابندی لگا دی. تو یہ جو حبیب اکرم صاحب ہیں یہ بڑے ڈائنامک آدمی ہیں. یہ چلے گئے کورٹ میں. اچھا، کورٹ میں گئے تو جو یہ جو اس کا جو مواد لے کے گئے یا جو اتنی اچھی تیاری سے گئے کہ وہ جج صاحب نے ایک ہی دن میں جو ہے اسی دن ان کی ہیئرنگ رکھی، لیکن جب جواب پوچھا انہیں بتایا گیا اور الیکشن کمیشن نے اور پیمرا نے جب دیکھا تو الیکشن کمیشن نے وہ وڈرا کر لیا. تو یہ ہوا تھا مسئلہ. اچھا، اب جو حبیب اکرم صاحب کو جو ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ باقی رزلٹ تو دیکھ سکیں، لیکن میں ایک مختصر بات یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب کے جو سرویز تھے 2018 کے مقابلے میں، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی. اس دفعہ وہ یہ بات تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جس حلقے میں گئے ہیں سوائے چند ایک حلقوں کے، خواہ وہ پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، خاص کر سندھ اور پنجاب میں وہ گئے ہیں. پنجاب میں زیادہ بہت بڑا صوبہ ہے وہ. تو اس کی جو انہوں نے جو اس کا نیٹ شل جو وہ رزلٹ دیتے تھے ایک سنو ٹی وی کے اوپر، وہ آخر میں دیکھنے کا ہوتا ہے. اس کی جو باقاعدہ وہ ایک گرافکس اور ایک بار چارٹ کے ذریعے جو پائی چارٹ یا بار چارٹ کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو شو کرتے تھے. اور اس کا جو رزلٹ تھا وہ نہ تو الیکشن کمیشن کے لیے ٹھیک تھا، نہ کوئی نون لیگ کے لیے، نہ پیپلز پارٹی کے لیے. وہ رزلٹ ان کے لیے شو کرتے تھے میرے نہیں، حبیب اکرم صاحب کے. اور ان کے ساتھ کہیں گے درجن بھر جو ہے پروفیشنل جو صحافی ہیں ان کے بھی، اور جو امیچر جو لوگ ہیں یوٹیوبرز ہیں وہ بھی کر رہے تھے کہ اس سے 2018 سے بہت زیادہ پی ٹی آئی جو ہے مقبول ہے. تو اس کا خیر ایک تو یہ ہوا کہ اس کو اس کے کٹ ٹو سائز کیا، اس کے پر کاٹ دیے، اس کی جو ہے بلا کٹ گیا، اور پارٹی جو ہے وہ اس کی جو ہے ڈی لسٹ ہو گئی. لیکن اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو پہلے اگر 20 لوگ سروے کر رہے تھے اب 30 لوگ کر رہے ہیں. اچھا، پھر حبیب اکرم صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سروے کرنے کی ایک نئی جدت دی ہے. اب وہ جو کرتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر شفیع صاحب والا جو ہے وہ گیلپ پاکستان اور فلاں فلاں، وہ اس کو کوئی نہیں مانتا ہے. اب جو انٹرنیشنل فرمیں ہیں یا جو انہوں نے جو طریقہ کار جو کیا ہوا ہے، جو ایک مروجہ جو طریقہ کار ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا اس کی باقاعدہ رزلٹ اور سیمپلنگ سائز، پھر سیمپلنگ ایریا بھی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے پورے پنجاب کی بات کرنی ہے تو پنجاب شروع ہوتا ہے، یہ مری سے شروع ہوتا ہے اور آگے جا کے جو ہے ٹہنجا خان تک ختم ہوتا ہے. ادھر سیالکوٹ سے شروع ہوتا ہے تو وہ دوسرے سائڈ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو اس پورے کا ایک اگر پنجاب کی بات کرنی ہے تو اس کا ایریا وائز پورا سیمپلنگ سائز پورا ہو. اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کی بات کرنی ہے تو وہ کوئی ایک مارکیٹ، ایک محلہ، ایک علاقہ یا ایک جو ہے وہ یونین کونسل نہیں ہونی چاہیے. تو ان کا جو سروے ہے اس میں ان کا جو سیمپل سائز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ 10-15 ہزار ہوں، لیکن اگر یہ 100-200-300 لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں تو جو نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے اس پورے کو یہ کور کر جاتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا لائیو جو ہے کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ اس کی شو کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے وہ گریدہ فاروقی یا نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بالکل اسپینٹینیوسلی لوگوں سے پوچھتے ہیں. اور اس کا جو ہے پچھلے دنوں انہوں نے یہ گئے ہوئے تھے بہاول نگر سائڈ پہ،
اس سائڈ پہ گئے ہوئے تھے، ایک دوست تھے، تو انہوں نے میرے ایک دوست تھے، ان سے بھی انہوں نے پوچھا، میری ان سے بعد میں بات ہوئی، میں نے کہا یہ کوئی ارینج تھا یا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے ویسے ہی میں ان کے سامنے چڑھ گیا، اور بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں. تو یہ جو ابھی سرویز جو ہیں، ابھی الیکشن کے رزلٹس کچھ بھی ہوں، حکومت کسی کی بھی بنے، جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، یا جو تقریر کی جو آزادی ہے، آزادی جو رائے ہے، اس کے لیے جو ہے حبیب اکرم صاحب نے جو ایک یہ کام کیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جو سینسرشپ لگی تھی، ایک تو وہ ہٹا دی گئی. دوسرا جو ہے وہ لوگوں کو یہ مختلف قسم کے جو اور بھی وہ ندیم ملک صاحب ہیں، اور بھی کئی بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ جا رہے ہیں، حامد میر صاحب جا رہے ہیں، اور بڑے لوگ جا رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کو جو ہے تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ عام جو ہے پلس کیا ہے. دوسرا جو حکومت بننے والی ہے وہ اپیرنٹ یہ ہے کہ وہ نون لیگ کی بننے ہی والی ہے، بلکہ وہ ایسے بھی لگ رہا ہے کہ نون لیگ والے تو جلسے بھی نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی اتنی ان کی ایگریسو وہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یا ایشورنس ہے، یا وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے. چونکہ ان کے سامنے جو پارٹی تھی جس نے ہر جگہ پہ جس کی کینڈیڈیٹ تھے، وہ ایک ہی پارٹی تھی، اور وہ تھی تحریک انصاف. پیپلز پارٹی جو ہے نہ تو ان کا اتنا اسٹرانگ ووٹ بینک رہا، زرداری صاحب نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا پنجاب سے. کے پی کے میں ویسے ہی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی ہے. ہزارہ ڈویژن میں جو ہے وہ بالکل پیپلز پارٹی کا جو ہے کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، وہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی ہیں. تو اس لیے جو ہے کنفائنڈ ہو گئی پیپلز پارٹی سندھ تک یا جنوبی پنجاب تک. اب جتنے بھی سرویز آئیں، جتنے اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، الیکشن ہوں یا نہیں ہوں، لیکن کم از کم جو ہے ایک سنگل آدمی نے جو ہے اس بات کو انشور کیا ہے کہ عام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اتنا جو ہے اب سوشل میڈیا کے ذریعے تھوڑا پتہ چلنا چاہیے جلسے ہوں یا نہیں ہوں، لیکن کم از کم اتنا ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ عوام کی کیا رائے ہے. تو یہ نئی چیز حبیب اکرم صاحب نے دی ہے. تو یہ پروگرام جو ہے ان کی سروسز کو جو ہے ایکنالج کرنے کے لیے، میں ان کا بڑا عرصے سے جو ہے میں ان کا فالوور ہوں، اور ان کی فین فالوئنگ ویسے بھی بہت زیادہ ہے. تو ان کے جو ہے اگر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی سروے، لیکن ان کا سروے ضرور دیکھا کریں، بڑے امپارشل اور بڑا سائنٹیفکلی بڑا ڈیسنٹ قسم کا وہ سروے کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بڑی اچھے طریقے سے ملتی ہے. اللہ حافظ.